امام زمان نے جن کی نشاندہی کی، کیا امام ایسے ہی غیبت میں چلے گئے؟ اپنے پیچھے کوئی نظام نہیں دیا؟ کس سے حلال حرام لینا ہے؟ اپنی مرضی کرنی ہے، کھاتی رکھ پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ۔ کس سے دین لینا ہے بھائی؟ کون دے گا تجھے دین؟ تیرے مسئلے کو کہتا ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تقلید کیا بلا؟ ہم امام زمان کی تقلید کرتے ہیں۔ منہ تو دیکھ اپنا، امام زمان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام زمان کی تقلید کرنے والا وضو درست نہیں ہے، تقلید امام زمان کی کرتا ہے۔ مسجد نماز پڑھنے گیا کبھی نہیں، امام بے نماز شخص امام کی تقلید کرے گا؟ اور یاد رکھ، امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت اور شے ہے، تقلید اور شے ہے۔ تقلید ایک سے دوسرے کی جا سکتی ہے۔ کوئی گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے کوئی؟ تقلید ایک سے دوسرے کی جا سکتی ہے، لیکن بیعت ایک سے دوسرے کی۔ امام زمان کی بیعت چھوڑ کر کسی اور کی کر سکتے؟ بولیے گا بھائی ذرا بات کو، اس لیے کہ تیری محفلوں میں یہ جملے آج کل بڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بیعت کرتے ہیں امام کی، تقلید نہیں۔ تقلید میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے جس کی طرف امام نے بھیجا ہے۔ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تقلید۔ اگر وہ مجتہد مر گیا، کہتا کہ یہ ہم سے مجتہدوں کی بیعت کراتے نہیں بھائی، ہم بھی بیعت امام کے قائل ہیں، لیکن تقلید، اور پھر یہ یاد رکھ، تقلید ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، امام نے کہا ہے تو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے تقلید کا معنی کیا ہے؟ عوام کے لیے اس شخص کی طرف رجوع کرنا جو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو حاصل کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔ اب وہ کون رکھتا ہے؟ کس کے پاس ہے وہ ملکہ؟ اور یہ اختیار کس نے دیا؟ معصوم نے اسی لیے فرمایا تھا، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی رواۃ حدیثنا، جب زمانے کے مسائل پیش آئیں ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والے ہوں، لیکن ہر کسی کی طرف نہیں۔ 3 شرطیں دیکھنا، محافظا لدین اللہ، وہ اپنے پیٹ کے پجاری نہ ہو، اللہ کے دین کے محافظ ہوں، اپنے نفس کے پجاری نہ ہو، اللہ کے دین کے مطیع ہوں، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں۔ ہم تقلید حکم امام پر کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اپنی اس نئی نسل کو، اپنی ان نوجوانوں عزیزوں کو، جہاں تو نے گھروں میں ہر فیسلٹی دی ہے، وہاں آل محمد کے مذہب کی فیسلٹی بھی انہیں دے، تاکہ کوئی شیطان انہیں گمراہ نہ کر سکے۔ تیرے اس بچے کو جو کالج جا رہا ہے، جب گھر سے نکلے تو بستے میں ڈائجسٹ ڈال کر نہ نکلے، علی کی نہج البلاغہ ڈال کر نکلے۔ تیری بیٹی جب گھر سے نکلے اور کالج جا رہی ہو، جس کالج میں 1000 تعداد ہے، وہاں 10 ہو تیرے مکتب کی ماننے والی بچیاں، ایسی تربیت کر کے بھیج کہ وہ 10 بچیاں 990 بچیوں کو بتا کر آئے، سر کے بال کھولنا سنت پیغمبر نہیں، سر کو ڈھانپنا سنت پیغمبر ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب علم آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب جعفر صادق کے فرامین پڑھو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مولا علی رضا کے فرامین پڑھو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مولا موسیٰ کاظم کی شریعت پڑھو گے، جب آل محمد کے مکتب کو پڑھو گے۔ تیرے اور میرے آخری فرمان اور زحمتیں ختم کر رہا ہوں، تیرے اور میرے 7ویں امام نے فرمایا تھا، اگر ایک شیعہ نوجوان، اس فرمان کو ذرا سمجھیے گا بھائی، ایک شیعہ نوجوان میرے پاس لایا جائے، کس نے کہا؟ 7ویں امام نے۔ اگر ایک شیعہ نوجوان میرے پاس لایا جائے اور وہ فقہ آل محمد سے آگاہ نہ ہو، تو گل سمجھیے، ایک شیعہ نوجوان
موسیٰ کاظم کے پاس لایا جائے اور وہ فقہ آل محمد سے آگاہ نہ ہو تو امام فرماتے ہیں میں اسے 20 کوڑے ماروں گا. اب ذرا خود سوچ، جو امام سے سزا پائے گا کیا علی اسے جنت کے ٹکٹ دیں گے؟ جس کو 7واں امام سزا دے اسے 6واں امام معاف کرے گا، جسے 6واں سزا دے اسے 5واں معاف کرے گا؟ اور میرے بھائی اسی لیے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کا علم کی روشنی. العلم نور، علم نور ہے، وضیاء، علم روشنی ہے. یقذف اللہ فی قلوب اولیاء، ہر دل میں علم نہیں آتا، اللہ اسی کلیجے میں علم ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے.